افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب عبدالسلام دستگیر صاحب معاون امیر الخواہ اندرا، محترم جناب احمد محی الدین صاحب ناظم علاقہ، محترم جناب اکبر بادشاہ صاحب ناظم ضلع اور دیگر ذمہ داران جماعت، قابل احترام ارکان، کارکنان، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجاتا ہوں کہ جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے بہرور فرمایا ہے اور ایک عظیم تحریک سے ہمیں وابستہ کیا ہے، جو تحریک اس وقت پورے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو عام کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جو اجتماع رکھا گیا ہے وہ تربیتی نوعیت کا ہے، جیسا کہ افتتاحی تقریر میں اس سے متعلق آپ کے سامنے باتیں لائی گئی ہیں۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ آج کے اس کیڈر میٹ میں ہمارے تمام ارکان، کارکنان، مرد و خواتین حاضر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اجتماع رکھا گیا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جو عنوانات اس وقت آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، جن پر اظہار خیال کیا گیا ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑا اہم دن ثابت ہو اور پھر اس بات کی ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، جو نقائص ہیں، اس کی ہم اصلاح کریں، تبھی ہمارے لیے یہ اجتماع کامیاب قرار پا سکتا ہے، ورنہ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا صرف گفتن، نشستن اور برخاستن ہو جائے گا۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس اجتماع میں پورے کنسنٹریشن کے ساتھ آپ سنیں، غور و فکر کریں، نوٹ کریں، پھر اس کے بعد عملی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا یہاں جمع ہونا اور یہ اجتماع ہمارے لیے کامیاب ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند نے ہر میقات کے آغاز میں اپنی پالیسی اور پروگرام وضع کرتی ہے، اور یہ سلسلہ 1956 سے چل رہا ہے، اور پھر جماعت کو جن میدانوں میں کام کرنا ہے وہ پالیسی اور پروگرام میں وضاحت اور درج ہے۔ جماعت شروع ہی سے اپنے ارکان، کارکنان کی تربیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، اور ہر پروگرام میں اس کی اہمیت کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری دینی، فکری، اخلاقی اور ہمہ جہت تربیت ہو سکے اور پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے، اور داخلی استحکام کی مسلسل جماعت کوشش کرتی رہی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا ہو، اور نظم جماعت کے پہلو سے ہم بنیان و مرصوص بن جائیں۔ اس کی طرف مسلسل جماعت کوشش کرتی رہی ہے، اور آپ پالیسی پروگرام کا مطالعہ کریں گے تو یہ باتیں آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک آج کا موضوع ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، یہ بڑا اہم موضوع ہے تربیتی نقطہ نظر سے، اور اسی موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے۔ اور پھر ہماری پالیسی اور پروگرام کے اندر بھی تربیتی شعبے میں اگر آپ دیکھیں
تو اس میں خاص طور پر تزکیہ قیام کی بات کہی گئی کہ ہماری تربیت کے لیے تزکیہ قیام ضروری ہے۔ چنانچہ یہ جو موضوع ہے اسی تربیت سے متعلق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تربیت اور تزکیہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، اور یہ تزکیہ ایک روحانی اصطلاح ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے اندر جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو فرمایا گیا ہے خد افلح من زکاہا وخد خاب من دساہا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کی گندگیوں پر پردہ ڈالا۔ اور پھر تزکیے کا مفہوم کیا ہے، تزکیے کے معنی کیا ہے؟ تزکیے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا، پاک کرنا، نشو نما دینا، پروان چڑھانا۔ اور پھر قرآن حکیم میں اس موضوع سے متعلق بڑی اہمیت سے اظہار کیا گیا ہے۔ تزکیے سے متعلق مکی صورتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو جہاں بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہیں پر تزکیے پر بھی زور دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں فرمایا گیا خد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، صاف ستھرا بنایا، پاکیزہ بنایا، اور اس کو خرابیوں سے دور کیا۔ یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا رہی ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ قرآن جو بات کہتا ہے وہ پوری یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہے، پورا یقین دلاتا ہے کہ پورے زور اور قوت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ کتنی بڑی بشارت ہم کو دی جا رہی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس پس منظر میں آپ غور کیجئے جن حالات کے اندر اسلام آیا تھا، اور فکر و نظر کے انقلاب کے ساتھ یہ اسلام آیا تھا، اور عقیدے اور فکر کی اصلاح بھی اس میں شامل تھی، اور جو لوگ وقت کے دھاروں پر چل رہے تھے اور جن کے سامنے صرف دنیا تھی، دنیا کا عیش آرام عشرت اور دنیا کے لطف مزے ان کے سامنے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو پیش فرما رہے ہیں یہ تعلیمات سے انسان کیسے سنور سکتا ہے، کیا ترقی کر سکتا ہے، ان کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے، یہ کیسے دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں کوئی دنیا کا عیش آرام کوئی چیز انہیں معلوم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پورا مکی دور آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو جابس ماحول کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوششیں کی تھی، جو جدت کیا تھا، وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ معاملہ ایسا تھا جیسا کہ ایک بھیڑ کا چھتا ہے، اگر آپ اس پر پتھر مار دیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی شہد کے چھتے پر، یہ گویا کیفیت وہاں اس وقت اہل ایمان کی تھی، اور اس ماحول کے اندر کام کرنا بڑی تکالیف کے ساتھ مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے یہ بہت بڑا کام تھا۔ چنانچہ ان حالات کے اندر یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسلام کیا، اس کے ذریعے سے کیا ترقی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں جو دنیا پر مر مٹتے ہیں، دنیا کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ان کی ساری تبدو جو ہے دنیا کے عیش و آرام کے لیے ہوتی ہے،
دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ قد افلح المومنون. ابھی آپ نے جو ہے سورہ مومنون کا درس سنا ہے. انہیں فلاح کا جو تصور قرآن دیتا ہے، فلاح پائی ایمان لانے والوں نے. قد افلح المومنون. انہیں فلاح کا جو تصور قرآن دیتا ہے اس پر آپ غور کیجئے. کیا معنی ہے فلاح کے؟ کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ انہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا نام فلاح ہے. منزل مراد کو پانے کا نام فلاح ہے، کامیابی ہے. اور پھر اس کے بعد تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ کون لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مختلف جو صفات ہیں، ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پوری باتیں آ چکی ہیں. چنانچہ یہ ساری تفصیلات بتائی گئی اور کہا گیا کہ یہی لوگ گویا فلاح پا سکتے ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ صفات، ان لوگوں کو کامیاب قرار دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر تزکیے کا جو تصور ہے، عام طور پر لوگوں کے پاس بڑا محدود تصور ہے. کیا تصور ہے؟ کہ نمازوں کا اہتمام کر لینا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور کچھ ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جانے کا نام تزکیہ ہے. حالانکہ تزکیے کا یہ محدود تصور نہیں ہے. تزکیے کا تو وسیع تصور اسلام دیتا ہے. اور تزکیے کا جو تصور اسلام کیا دیتا ہے، جہاں عقیدے اور فکر کی اصلاح کا وہ طالب ہے، وہیں یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی زندگی کو اسلام کے سانچے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کی زندگی کو ڈال دیا جائے. اور پھر قرآن جس طرح کا فرد اور سماج چاہتا ہے اس کا نام تزکیہ ہے. جو تبدیلی سماج کے اندر لانا چاہتا ہے، جو تبدیلی فرد کے اندر لانا چاہتا ہے، اس کا نام تزکیہ ہے. آپ سورہ جمعہ اٹھا کر پڑھ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو سورہ جمعہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. جہاں ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، وہیں پر اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کائنات میں، یعنی زمین اور آسمانوں کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وہ اس بات کی، کائنات کی ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوتاہیوں سے پاک ہے. وہ بے عیب ذات ہے، وہ قدوس ہے. اور پھر اگر عیب ہے تو کس میں ہے؟ وہ ہمارے اندر عیب ہے. خرابی اگر ہے تو کس کے اندر ہے؟ ہمارے اندر خرابی ہے. وہ ہم کو نظر نہیں آتی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی خرابی آدمی کو بڑی جلدی نظر آ جاتی ہے. میں بہت جلدی آپ پر تنقید کرنا شروع کر دوں گا کہ آپ کے اندر فلاں اور فلاں فلاں خامیاں ہیں، مگر میں یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، جو ہے میرے دامن میں کتنے دھبے ہیں جس کو مجھے صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے. پاک کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے. اور اگر خرابی ہے تو کس کے اندر ہے؟ کوتاہی اگر ہے تو کس کے اندر ہے؟ کمزوری اگر ہے تو کس کے اندر ہے؟ وہ ہمارے اندر ہے. ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہماری ذات میں، ہمارے کیریکٹر میں، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے تعلقات میں، ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے میں، ہماری گفتگو کے اندر، ہماری چال ڈھال کے اندر، ہماری ایک دوسرے سے مخاطبت کے اندر اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے اندر، یہ سارے معاملات کے اندر زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا ہے جس کے اندر ہم کوئی نہ کوئی کوتاہی ہم سے سرزد نہ ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ انسان، جیسا کہ ایک مقولہ ہے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان بھول بھلیوں کا مرکب ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت پاک باز ہوں، متقی ہوں،
بلکہ کوئی شخص مبرہ نہیں ہے گناہوں سے دے. مجھ سے بھی گناہ ہوتا ہے، آپ سے بھی گناہ ہوتا ہے، ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کی؟ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معاملہ ہے تو میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گناہ ضرور سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو رجوع ہونا چاہیے. اس کا نام تزکیہ ہے. کیا اس بات کی ہم نے کوشش کی ہے کہ کیا میں نے اپنی خرابیوں پر نظر ڈالی ہے کہ مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے؟ پھر اس کے بعد جو بات قرآن حکیم ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اس لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو روانہ کیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں روانہ فرمایا. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے امیوں بنی اسماعیل میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں. چنانچہ اس آیت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ صرف لوگوں کا تزکیہ تھا، انسانی نفوس کا تزکیہ تھا، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا تھا، ان کو صاف ستھرا بنانا تھا، ان کو ذہنی اور فکری آلائشوں سے پاک کرنا تھا. اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جد و جہد اور سرگرمیوں کا محور و مرکز انسانی نفوس کا تزکیہ تھا. اور اس مقصد کے حصول کے لیے اور بھی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں، جیسے قرآن کی تلاوت ہے. آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، پھر اسی طرح سے لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے. یہ گویا وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے یہ انسان کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا گیا، ویسی موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی قرآن کے اندر ایک جگہ تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا. اذهب الی فرعون انه طغى فقل هل لك الی ان تزکى. قرآن کہتا ہے کہ اس سے کہو کہ ہے تیرے اندر کچھ رغبت کہ تو تزکیہ حاصل کرے. انہیں فرعون کو تک موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی دعوت دی ہدایت کے لیے کہ تیرے اندر بھی جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہے، تو تزکیہ کرنا چاہتا ہے کیا؟ کسی کو نہیں چھوڑا. انبیاء اکرام علیہ السلام نے ہر ایک کے تزکیے کی کوشش کی ہے. اور پھر یہ حقیقت بھی قرآن واضح کرتا ہے کہ تزکیے کے بغیر فلاح آخرت ممکن نہیں ہے. آدمی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرے. اور پھر اس گفتگو سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ تزکیہ تمام دین و شریعت کی غایت بھی ہے، مقصد بھی ہے، اور پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت کا بھی مقصد ہے. اسی لیے نبیوں کو بھیجا گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دین میں تزکیہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے، باقی تمام چیزیں وسائل و ذرائع کی حیثیت رکھتی ہیں. اور پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا، وہ انسان اور معاشرے کا تزکیہ تھا. اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیے آپ. اور یہ ہدف ہم کو بھی بنانا ہے، یہ ہدف ہمارا بھی ہے. پہلے فرد ہدف ہے. یہ نہیں کہا کہ وہاں جا کے معاشرے میں یا کسی محلے میں بستی میں نہیں، بلکہ سب سے پہلا ہدف تزکیے کا کون ہے؟ میں ہوں، میری ذات ہے.
میں اگر تزکیہ کرتا ہوں تو پھر دوسرے کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنا تزکیہ کیجیے، میں خود تزکیہ نہیں کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ دوسروں پر انگلی کیسے اٹھاؤں میں؟ آپ کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنے نقائص کا جائزہ لیجیے، آپ کے اندر کیا کیا کوتاہیاں ہیں اس کی لسٹ بنائیے، اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، تب آپ کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ تزکیہ صرف پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، تزکیہ صرف بیان کر لینے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، تزکیہ صرف سن لینے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، تزکیہ گویا عملی شکل کا نام ہے۔ اور پھر حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ تزکیہ کا جو سرچشمہ ہے، جو منبع ہے، جو مصدر ہے، جو مرکز ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ یہیں سے، اسی کی تعلیم سے تزکیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کی جو تعلیمات ہے اس سے تزکیہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ یعنی جو حقائق قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے واضح ہو کر یہ تزکیہ کی گویا تکمیل کرتے ہیں یہ چیزیں۔ اور پھر جو شخص اپنی اصلاح کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر کسی کو قربت حاصل کرنا ہے تو وہ کیسے قربت ملے گی؟ اپنا تزکیہ کرے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تزکیہ کا مفہوم بتایا کہ اپنے قلب کو پاک کرنا، اپنے ذہن کو پاک کرنا، اپنی اصلاح کرنا، صاف ستھرا بنانا، پروان چڑھانا، نشو نما دینا۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ کہتا ہے تو وہ سچائی اختیار ہے۔ کیسے تزکیہ حاصل ہوگا؟ خرابی کیسے دور ہوگی؟ اگر کوئی شخص جھوٹ کہتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے اور فوری جو ہے سچائی کو اختیار کرے۔ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ غیبت سے بات آ جائے۔ اگر کوئی شخص کسی کے تعلق سے بدگمانی اگر کرتا ہے تو وہ بدگمانی سے باز آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کے تعلق سے ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ عدل کا رویہ، انصاف کا رویہ اختیار کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص بدزبان ہے، بد اخلاق ہے، کسی کی زبان سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو فوری وہ اپنی اصلاح کرے گا۔ ہم اپنی زبان چلا دیتے ہیں، کتنوں کی عزت نفس پر حملے ہوتے ہیں، ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کے دل کو کیا تکلیف پہنچی ہے۔ اور یہ گویا اصلاح کا نام تزکیہ ہے۔ یہ اچھی طرح سے آپ سمجھ جائیے، یہ جو خرابیاں ہیں ایک ایک چن چن کر جو اصلاح کرتا ہے اس کا نام تزکیہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے قلب ہمارا پاک ہو سکتا ہے، ہمارے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں، ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہو سکتی ہے، حسن سلوک کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو چیزیں ہیں، نفس کو غلط رجحانات اور میلانات سے دور رکھنا، یہ بھی تزکیہ ہے۔ یعنی نفس انسان کا غلط رجحانات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، نیکی کے راستے پر اس کو ڈال دینے کا نام تزکیہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفس دیا ہے انسان کو، اس کے اندر بدی اور نیکی دونوں صلاحیتیں اس کے اندر رکھ دی ہے۔ یا تو آدمی صحیح راستے کو اختیار کرے یا غلط راستے کو اختیار کرے۔ اگر صحیح راستے کو اگر کوئی شخص اختیار کر کے اپنے نفس کو نیکی کے راستے پر ڈال کر بدی پر غالب آتا ہے تو اسی کا نام تزکیہ ہے۔ اور پھر ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے احکام کے مطابق ہو، ہر جو کام کریں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکام کے مطابق کریں، اور اللہ کی بندگی اس طرح سے کریں جس طرح کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ایسی تم بندگی کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جو حق کا طالب ہوتا ہے، جو اپنی اصلاح کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ یہدی اللہ لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ لوگوں نے اس کا غلط مطلب لے لیا کہ بھئی میں تو ہدایت حاصل ہی نہیں کر سکتا، میں کیسے ہدایت حاصل کر سکوں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص طالب ہے اصلاح کا، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے راستوں کا ہموار کرتا ہے۔ اور یہ تربیت کا معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں، یہ ہمارے جماعت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں
ظاہر ہے کہ ماہانہ اجتماعات منعقد کرتے ہیں، بڑے پروگرامس رکھتے ہیں، پھر آج کا بھی ہم نے اس کو تربیتی اجتماع کا نام دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے، یہ تربیتی اجتماع۔ اگر اس کے ذریعے سے بھی ہم تربیت حاصل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے سنا اس نشست کے اندر، ارے بھائی ایسی تو بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں، کہنے والے کہتے اور چلے جاتے ہیں، ان کو کیا لینا دینا ہے۔ اگر اس تصور کے ساتھ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا بیٹھنا لا حاصل ہے۔ ایسے ہزاروں اجتماعات آپ منعقد کر لیجئے، میں کہتا ہوں کہ کوئی حاصل نہیں ہے ان اجتماعات کا۔ اور دنیا کی اگر کوئی شخص اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، اپنی تربیت اگر نہ کرنا چاہے، اپنا تزکیہ اگر نہ کرنا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا تزکیہ نہیں کر سکتی، اس کی تربیت نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب آدمی اصلاح کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں آگے بڑھتے ہیں طلب کے لیے، جدوجہد کرنے کے لیے، تو ہم بھی اس کے لیے راستوں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اصل جو مسئلہ ہے یہ نفس انسانی سے تعلق ہے، یہ تزکیہ کا جو تعلق ہے، یہ جو مسئلہ ہے ہمارے نفس سے متعلق ہے۔ یہ نفس ہی ہے دراصل، اس لیے ایک مقولہ ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی لیے قرآن میں انسانی نفوس کی 3 قسمیں بیان کی۔ ایک تو ہے نفس امارہ، دوسرے ہے نفس لوامہ، اور تیسرے ہے نفس مطمئنہ۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یہ 3 نفوس قرآن کے اندر بیان کیے گئے۔ یعنی نفس امارہ کیا ہے؟ ایسا نفس جو مسلسل انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی بیان کیا گیا یہ اکسانے والی جو کیفیات ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں، وہ شیطانی اکساہٹ ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر وقت تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، دائیں سے بائیں سے پیچھے سے آگے سے ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی دوا بھی بتائی گئی، اس کی ترکیب بھی بتائی گئی قرآن کے اندر بھی، کیسے اس سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان اگر مسلسل تمہیں اکساہٹ کا شکار کرے، تمہیں مسلسل جو ہے پریشان کرے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ تو اس سے آدمی جو ہے پناہ میں آ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ گویا نفس امارہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نفس امارہ یہ کہتا ہے کہ صاحب آج تنظیم اجتماع ہے، مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی، جو ہے وہاں گئے تو بھی چلے گا، نہیں گئے تو بھی چلے گا، کون پوچھنے والا ہے۔ امیر مقامی تو میں کہہ دوں گا کہ بھائی تھوڑا نزلہ زکام ہو گیا تھا یا پھر ذرا سا مزاج خراب ہو گیا تھا، اس لیے میں آج شریک نہیں رہا۔ میں یاد پابندی سے نہیں ادا کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹ بھی دیے تو چلے گا، 2 مہینے لیٹ ہو جائے ہم کو فکر نہیں ہے، چونکہ ہمارا نفس آمدہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تاخیر سے ہم اجتماع کے اندر پہنچتے ہیں، نظم آپ کو تاکید کرتا ہے کہ وقت پر اجتماع میں آئے۔ آپ بتائیے کتنے حضرات ہیں جن کا نفس ان کو آمادہ کیا تھا کہ آج کا یہ اجتماع ہے اور مجھے 10 منٹ پہلے اس اجتماع کے اندر حاضر ہونا تھا۔ آپ جائزہ لیجیے اپنے قلوب کا، کتنی تاخیر سے لوگ پہنچتے رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا نفس ابھی اس قابل نہیں ہوا ہے کہ ہم اپنی تربیت کر سکیں اپنے آپ کی۔ کیسے نظم جماعت کامیاب ہوگا؟ آپ اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہم بڑے انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، اقامت دین کی باتیں کرتے ہیں، ملک میں انقلاب لائیں گے، ہم نعرے لگاتے ہیں، علی جناب ذات میں انقلاب نہیں پیدا ہو سکا، وقت پر ہم اجتماعات میں نہیں آ سکے، اپنی عیادت پوری داخل کر سکے، اور وہ کام جو جماعت سپرد کرتی ہے اس کام کو ہم انجام نہیں دے سکے۔ یہ جائزہ آپ لیجئے۔
اگر آپ کا نفس اس کے لیے آمادہ ہو گیا نظم کے لیے، نظم جماعت کے لیے، نظم، امیر جو آپ کو حکم دیتا ہے، امیر یہ کہتا ہے کہ رات بھر آپ کو یہاں بیٹھے رہنا ہے، کوئی کام نہیں ہے، آپ کو صرف بیٹھے رہنا ہے، بس پہرا دینا ہے آپ کو، اور صبح فجر پڑھ کے چلے جانا ہے۔ آپ کے دل میں یہ سوال نہ اٹھے کہ کیوں مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے، بے غرض کوئی معاملہ نہیں ہے مجھے، نہیں، یہ نظم ہے، یہ نفس آپ کا جو ہے اس کے لیے تیار ہو جائے کہ مجھے نظم کی پابندی مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ میرا امیر مجھے مطالبہ کرتا ہے تو میرا نفس آڑے نہیں آئے گا، جو کھرچ کر پھینک دیجئے نفس کے، اگر کوئی چیز آ جاتی ہے طے کر لیجئے کہ میں نفس کو بیچ میں نہیں لاؤں گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق میرا نفس کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ چیز کام کرے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق نہیں چل رہا۔ یہ گویا نفس ہمارا، اس پر تو قرآن نے کہا کہ ایک نفس لوامہ بھی ہے، ایسا نفس جو ملامت کرے، آدمی جو کام کرتا ہے ملامت کرتا ہے، نفس اس کا جو ہے فوری یہ ملامت، اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ تو مجھے ملامت کرنے والا نفس عطا فرما دے، کوئی غلطی ہوگی فوری ملامت، یہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے جو غلطی کرتا ہے توبہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے توبہ کرتا ہے، فوری اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، بہت پسند ہے وہ اللہ کو۔ مگر یہاں کیا ہے معاملہ، غلطی کا احساس بھی نہیں ہے، اگر احساس دلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب ارے وہ صاحب دیکھو وہ تو آ ہی نہیں رہے، بولے بھائی ان کی مثال کیوں لیتے ہو آپ، فلاں صاحب اجتماعات میں نہیں آ رہے اس لیے میں بھی نہیں آتا ہوں، آپ کو ملامت نہیں ہے آپ کے کیے پر، امیر مقامی توجہ دلاتے ہیں، آپ کا ذمہ دار توجہ دلاتا ہے، مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، ہماری روش میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا جذبہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ بتائیے کیسے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے؟ چنانچہ تزکیہ اسی کا نام ہے کہ آپ کا نفس ملامت کرے۔ کیا کبھی ہمارا نفس ملامت کیا ہے؟ کتنے اجتماعات میں میری غیر حاضری یا تاخیر سے پہنچا، یا میری اعانت نہیں ہے، یا مجھے اتنی ملاقاتیں کرنا تھا میں نہیں کر سکا، یہ ٹارگٹ مجھے بنانا تھا یہ ٹارگٹ میں مکمل نہیں کر سکا، جو ہے کیا یہ احساس ہو رہا ہے؟ یہ ذرا سوچا غور کریں۔ پھر اس کے بعد ایک ہے نفس مطمئنہ۔ وہ نفس کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ نفس اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اگر آپ چلتے ہوئے زندگی اگر آپ بسر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پوری طرح سے سرنڈر کرتے ہیں، پوری طرح سے آپ اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر آپ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، تو وہ نفس مطمئنہ ہے، اس کا نام نفس مطمئنہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، تو لوٹ جا راضی برضا ہو کر کے۔ کہاں لوٹ جا؟ میرے نیک بندوں میں، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اور وادخلی جنتی، اور جنتوں میں داخل ہو جا۔ آپ بتائیے کہ کیا یہ ہے ارادہ ہمارا؟ اس طرح کا تزکیہ ہم کرنا چاہتے ہیں؟ ہے کوئی سوچ اور فکر ہماری؟ یہ اگر حاصل ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں آج ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ طے کر کے اٹھیے کہ میرے اندر جو کمزوری ہے، میں دوسرے کو نظر نہیں ڈالوں گا، دوسرا کچھ بھی کرے، نظم کی پابندی کرے نہ کرے، میں اگر نہ کروں تو میں خدا کے پاس پکڑے جاؤں گا۔ امیر مقامی نے ضرور رپورٹ لی گے، ظاہر ہے کہ یہاں رپورٹ جو چاہے آپ دے سکتے ہیں، مگر خدا کی رپورٹنگ ایسی ہے کہ وہاں تو غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کو پڑھا جائے، یعنی ہدایت اور معرفت کے حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھا جائے۔
قرآن اس لیے نہ پڑھے کہ ہمیں درس قرآن دینا ہے، قرآن اس لیے نہ پڑھے کہ ہم کو نالج بڑھانا ہے، قرآن اس لیے نہ پڑھے کہ لوگ ہم کو مفسر قرآن سمجھے، بڑا عالم سمجھے ہم کو جائے، نہیں، بلکہ قرآن اگر پڑھیں تو اس لیے پڑھیں کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہمارے بنے گے، اصلاح کا ذریعہ بنے، ہماری تعمیر سیرت کا ذریعہ یہ بنے، اور پھر یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اصلاح کرنے والی ہے، اور اسی لیے قرآن کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ہم پڑھیں تو تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالا پڑ گیا ہے؟ اور یہ قرآن کوئی برکتوں کے لیے، تعویذ گنڈوں کے لیے یا فلاں اور فلاں کے لیے، ٹھیک ہے برکت ضرور ہے، اس کی ایک ایک آیت میں برکت ہے، ایک ایک لفظ کے اندر الف لام میم کہتے ہیں تو 30 نے کیا، ہر حرف پر 10 نے کیا آپ کو ضرور ملے گی، لیکن یہ مدعا، یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے وہ مقصد ہم کو حاصل ہو جائے، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اور پھر یہ معرفت الہی کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ذریعہ تزکیہ نفس کے لیے وہ ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ یہ ضروری ہے، اور ایک جگہ قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، انہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر یہ اطاعت نہ ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اتباع، اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے صاحب؟ اطاعت وہ چیز ہے، ظاہر ہے کہ آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جن چیزوں کے کرنے کا، اس کو آپ تسلیم کریں اپنی زندگی کے اندر، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اتباع بھی فرماتے تھے، یعنی آپ کے حرکات سکنات ہر چیز پر غور کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور وہی چیز اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہتے تھے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو، اسی کا نام اتباع ہے۔ اور پھر آپ سے تزکیہ اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہو تو اس کا ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا ہو، ساری محبتوں پر وہ محبت غالب آ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، سوائے میری جان کے، ماں باپ میرے مال ہر چیز آپ پر قربان سوائے جان کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر، جب تک میں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ فوری فرماتے ہیں کہ میری جان بھی آپ پر قربان ہے۔ یہ محبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو تو یہ اطاعت ہو سکتی ہے۔ یہ محبت اگر نہیں رہے، دل خالی رہے ہمارے، تو یہ گویا اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر محبت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو انجام دیا تھا اقامت دین کا، اس کام کو، اس مشن کو لے کر ہم اٹھیں تو گویا وہ محبت ہماری تکمیل ہو سکتی ہے۔ اور پھر تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو ذرائع ہیں تزکیے کے، وہ ہمیں اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہے، ابھی دنیا کی بے سی باتی سے متعلق بھی مختلف باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اللہ کا ذکر کیوں کرے آدمی؟ اس لیے کہ کوئی غلط رخ پر آدمی نہ چلا جائے، غلط قدم نہ اٹھا دیتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے اس کائنات کو عبث نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، تیرے عذاب سے بچا لے۔ یہ گویا ذکر جب آدمی کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے،
برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے انسان۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے قریب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ گناہ سرزد نہیں ہوتے، جو انسانی کمزوریاں ہیں، جو بشری انسانی جو کمزوریاں ہیں، اس سے دور رہتا ہے۔ اور پھر ذکر الہی کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کرے۔ آدمی یہ سوچے کہ یہ دنیا کی زندگی بالکل فانی ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وہ آدمی کامیاب سمجھا جاتا ہے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے مہاڑیاں بنا لے، کاریں اس کے سامنے، اس مہاڑیوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اور بہت سارے عیش و عشرت کے دنیا کے سامان ہیں۔ تو آج جو تصور دنیا کا ہے کہ یہ اگر چیزیں حاصل ہو جائے تو وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے اس کو، بلکہ قرآن جو تصور دیتا ہے مال و دولت سے انسان بڑا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں وہ شخص بہترین ہے جو سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہو، یہ ڈر کر زندگی بسر کرنے والا اور آخرت کی فکر کرنے والا، اس لیے کہ یہ زندگی فانی ہے، یہ دنیا سے گزر جانا ہے، یہ کوئی بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور یہ موت کب آ جائے گی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ صاحب بہت ساری اس کی تمنا ہے، وہ پوری کرے گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو جناب اسے بہت سارے کام کرنا ہے، اس سے مستقبل کو سنوارنا ہے، ابھی تو بچپن ہے، جوانی کے منزلیں طے کرنا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا طے کرنا ہے۔ لیکن موت ہے کہ وہ اپنے پنجے میں کس لیتی ہے، سائے کی طرح لگی ہوئی ہے انسان کے پیچھے، کب ملک الموت آ جائے اور اس کی روح قبض کر دے نہیں معلوم ہے۔ چنانچہ وہ دن آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ کتنے حادثات ہم سنیں، خود آپ کی اس آبادی کے اندر ہمارے کتنے ایسے رفقا تھے جو گزشتہ ہماری انہی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، آج ان کی زندگی کا باب ختم ہو گیا ہے، زندگی کی مہلت ان کی ختم ہو گئی، وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور وہ داغ مفارقت دے کر ہم کو چلے گئے۔ آج اللہ نے ہمیں مہلت دی، اس مہلت کو غنیمت جانیں۔ اگر یہ فکر ہمارے اندر ہے تو پھر ہمارا تزکیہ ہو سکتا ہے، یہ فکر اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم تزکیہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی فرض نمازوں کا اہتمام کرے گے۔ کیا ہوئے وقت ہو گیا؟ 6 منٹ ہے۔ نوافل کا اہتمام ہے، تہجد ہے، ظاہر ہے کہ نمازوں کے تعلق سے بھی بات بتائی گئی ہے، خشوع اور خضوع، اس لیے کہ ہماری نمازیں جو ہے ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خشوع اور خضوع ہمارے اندر پایا نہیں جاتا ہے۔ ایک شخص آیا مسجد نبوی میں اور اس نے نماز ادا کی، اور اتنی تیزی سے اس نے ارکان ادا کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کو فرمایا کہ فرجی فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ اور تو نماز ادا کر، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ جو ہے وہ پریشان ہو گیا، پھر نماز ادا کی، پھر یہی فرمایا، پھر نماز ادا کی، پھر یہی فرمایا، اس کے بعد آپ نے اس کو طریقہ بتایا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری کہیں اور رہتی ہے ہماری سوچ فکر، کیسا خشوع و خضوع ہے۔ نماز باجماعت کا اہتمام، پھر راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے، یہ گویا ہم ہمارے قلوب کا یہ تزکیہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ہم ہمارے لوگ جائزہ لیں، ہمارے رفقا جو ہے، کیا نمازوں سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا نوافل کا اہتمام ہم کرتے ہیں؟ کیا کبھی تہجد کی نماز کے لیے بھی ہم اٹھتے ہیں؟ اس پر بھی ہم غور کریں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انفاق کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کیا کہتا ہے؟ تم نیکی کے درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ یہ گویا جذبہ اور یہ ریاکاری اس کے اندر نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، احسان جتانے کے لیے آدمی خرچ نہ کرے، رشتہ داروں پر خرچ کرے، محتاجوں پر، غریبوں پر، اور پھر اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے وہ خرچ کرے۔ جو ہے اس سے بھی انسان کے نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ آدمی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟
پاک کرنا، اپنے آپ کو پاکی حاصل کرنا، یعنی مال کو پاک کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کس طرح سے آدمی کماتا ہے، جھوٹ موٹ اس سے سرزد ہو جاتی ہے، بہت ساری چیز، اس لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا جو نظم، اجتماعی نظم جماعت اسلامی کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے، اس سلسلے میں ہم یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو اس پر متوجہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اجتماعی نظم کی ہم طرف توجہ دلائی جائے زکوٰۃ۔ اور پھر آخری 2-3 باتیں، چونکہ یہ موضوع تو بہت طویل موضوع ہے، اب یہ وقت چونکہ 10 منٹ تو میرے چلے گئے ہیں، 50 منٹ کا مجھے وقت دیا گیا تھا، اصولاً تو 1 بجے میرا پروگرام ختم ہونا چاہیے۔ ہاں جی 1 بج گیا ہے، ٹھیک ہے میں ختم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صرف انفرادی اصلاح نہ کرے بلکہ اجتماعی اصلاح بھی کرے۔ جہاں انفرادی چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ معاشرے کی اصلاح، معاشرے میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، اس وقت آپ ہمارے ملک کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، ہمارے سیاست، معیشت، معاشرت، اور جس نہج پر چل رہی ہے، جو ناانصافی ہے، حقوق کی پامالی ہے اور بددیانتی ہے، کرپشن ہے، کتنے ایسے معاملات ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ ظاہر ہے کہ اس سماج کو تبدیل کرنا، ان خرابیوں کو دور کرنا اور معاشرے کی اصلاح کرنا، یہ بھی گویا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا نام بھی تزکیہ ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ معاشرے کی خرابیوں کی بھی، سیاست کا بھی تزکیہ کیا تھا۔ وہی بات میں نے جو موسیٰ علیہ السلام کی آپ میں نے کہی ہے، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ۔ اور پھر تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص اگر نہیں ہے تو کوئی کام ہمارا صحیح نہج پر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا اخلاص ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ جو کام کریں وہ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کریں۔ اس لیے کام نہ کریں کہ لوگ ہمیں تعریف کریں گے، نہیں، اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام ہو، کسی کو دکھاوے کے لیے یا بتانے کے لیے نہ ہو جائے۔ بھئی آپ کریں گے تو آپ اپنی عاقبت کو درست کریں گے، کس کا کیا نقصان ہے؟ نہ آپ امیر مقامی کا بگاڑ سکتے ہیں، نہ آپ حلقے کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، اپنے ساری چیزوں کو اخلاص کے ساتھ اگر آپ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی عاقبت کو جو ہے خراب کر رہے ہیں۔ جماعت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کام نہیں کریں گے۔ کوئی بگاڑ اگر کوئی شخص پیدا کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں کہتا ہوں اس کی جگہ اللہ دوسروں کو اٹھائے گا۔ میں کام نہیں کروں گا تو میری جگہ اللہ دوسروں کو اٹھائے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم یہاں کام نہیں کریں گے تو جماعت کا انتشار پیدا ہوگا، جماعت ختم ہو جائے گی، نہیں اٹھے گی۔ 10 آدمی ہٹیں گے تو 10 آدمیوں کو، 20 آدمیوں کو اللہ اٹھائے گا۔ جو ہے اخلاص کے ساتھ آپ کام کیجئے، چھوٹا کام کیجئے لیکن اخلاص کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کام کیجئے۔ اگر آپ کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو آپ اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ آپ دلوں کی صفائی کیجئے، اپنے ایک دوسرے کے تعلقات کو بہتر بنائیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا کیجئے، تب آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ دلوں میں اگر رنجشیں رکھتے ہیں، کسی کے تعلق سے برائی رکھتے ہیں، کسی کو پن پوائنٹ کر کے ہم کہتے ہیں، کسی کے نقائص نکالتے ہیں، تو آپ بتائیے اخلاص کیسے پیدا ہو؟ ہم آج کہتے ہیں کہ صاحب تحریک اسلامی میں وہ اخلاص نہیں پاتے ہیں، وہ جذبہ نہیں پاتے ہیں جو اسلاف کے اندر پایا جاتا ہے۔ کیسے پیدا ہوگا؟ ہمارے قلوب کا تزکیہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر آخری بات، تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر جذب جہاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال، جان، ہر چیز لگانے کا جذبہ۔ کوئی بھی تکلیف، مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا جہاں کی دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ ہم ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ ہم جو کوئی بھی کسی بھی مرحلے میں ہم کوئی مرحلہ درپیش ہو تو ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یہ گویا نشو و نما بھی دیتا ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر یہ کیفیات اگر پیدا ہو تو آدمی نکھر کر آتا ہے، ممتاز بنتا ہے، ممیز بنتا ہے،
لوگوں کے درمیان ایک اونچا مقام وہ حاصل کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے جو لوگ تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفوس کو پاک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے اونچا اٹھاتا ہے. اس لیے اونچا اٹھنے کا تصور ہے، اوپر اٹھنے کا تصور ہے، پروان چڑھنے کا تصور ہے. بہرحال میرا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے خاص طور پر رفقا سے، جو ہمارے ارکان کارکنان، جو کیڈر اس وقت جمع ہے، جو کام کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریے. بس کہ اللہ میرا راضی ہو جائے تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. وآخر دعوانا الحمدللہ.